یہ راز تب تک تم تک نہیں آیا ہوں گے جب تک وہ شراب معرفت تم تک نہیں پہنچے گی، اور پھر تم ان بندگان خاص کی صحبت میں نہیں چلے جاتے، ان کی نسبت میں نہیں چلے جاتے، ان اہل اللہ کے ساتھ تم تعلق نہیں پیدا کر لیتے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ تم جڑ جاؤ گے تو پھر وہاں پردوں میں پڑے ہوئے اسرار، وہاں پردوں میں پڑے ہوئے انوار وہ تم تک پہنچنے شروع ہو جائیں گے۔ خود کو پاک کرنے کا جو طریقہ ہے وہ مجھ سے سمجھ لو، تو اس کی بھی دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ مجھ سے سیکھو کہ خود کا آئینہ کس طریقے سے جلا پاتا ہے، خود کے آئینے کو کس طریقے سے وہاں پہ ظاہر کرنا ہے، وہاں سے کس طریقے سے چمکانا ہے، خود کا زنگ جو ہے کس طریقے سے اتارنا ہے۔ تو یہاں جو چیزیں ہیں جتنی لا حاصل رہیں گی اس کے اندر اتنی ہی کشش رہے گی، یعنی کہ یہ وہ لا متناہی سفر ہے کہ جس میں تم دائمی وصال کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو وہ اسی وجہ سے ہے کہ تمہارے اندر جو محبت اور اس کے عشق کی جو کشش ہے وہ برقرار رہے، اور تم ہر روز ہم وقت اس کو حاصل کرنے کی جستجو میں لگے رہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، صدق اللہ العلی العظیم۔ وہاں آج ہم حضرت حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی جس غزل کو پڑھنے جا رہے ہیں، یہ غزل بھی بہت اعلیٰ غزل ہے۔ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے کلام میں جس طرح سے رنگ بھرتے ہیں اور ان مختلف رنگوں کے ذریعے سے وہ جیسے کہ ایک پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں، ان میں سے ہی ایک یہ آج کی غزل کا ایک الگ رنگ ہے، اور اس میں بھی ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ اس میں وہ رنگ کس طریقے سے بھر رہے ہیں، یہاں اپنے سننے والوں کو، اپنے پڑھنے والوں کو وہ اس رنگ سے کس طرح سے سیراب کرتے ہیں۔ یہ چیزیں اگر ہم جان لیں تو حضرت حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری کو پڑھتے ہوئے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہماری سمجھ میں آنی شروع ہو جائیں گی، اور پھر حضرت حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر پڑے ہوئے جو ہماری طرف سے پردے ہیں وہ اٹھنا شروع ہو جائیں گے۔ اصل میں ان کی طرف سے بہت ساری چیزیں واضح طور پر ہم تک پہنچا دی گئی، لیکن ہمارے یہاں کے ماحول میں آ کر، ہمارے اس خطے میں آ کر ان کا رنگ بھی بدلا، وہاں ان کے شارحین، ان کا جو کلام تھا جو ہم تک پہنچانے والے تھے، انہوں نے بھی اس میں کچھ رنگ بھرے، کچھ نے بہت گہرے رنگ بھرے، کچھ نے ہلکے رنگ بھرے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن جو ایک ان کے اوپر الزام کی صورت میں چیز ڈالی گئی وہ یہی تھی کہ ان کی شاعری جو ہے وہ محض ایک خمریاتی شاعری ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو ہماری بھی کوشش یہ ہے کہ ان کے اوپر لگا ہوا یہ الزام جو ہے اس کو تھوڑا سا ہلکا کیا جائے، اور ان کی شاعری کے جو مفید پہلو ہیں ان کو لیا جائے، اور اپنے لیے بھی ان سے سیرابی کا کام لیا جائے، اور آگے جو آنے والے لوگ ہیں وہ بھی ان چیزوں کو لیں، اور اپنے اندر جو ہے وہ جو معرفت جو ہمیں درکار ہے اس کے لیے
راستہ تلاش کر سکیں اور وہاں آسانی کے ساتھ پہنچ جائیں۔ تو آج کی غزل بھی اسی طرح کے مضمون میں بندھی ہوئی ہے، جس میں حضرت حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ یہی بات جو ہے ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جب تمہارے اندر حقیقت پہنچ جاتی ہے، حقیقت کے ساتھ تم وابستہ ہو جاتے ہو، تو اس حقیقت کا رنگ جو ہے وہ باہر ضرور نظر آتا ہے، چاہے وہ کلام کی صورت میں ہو، چاہے وہ خاموشی کی صورت میں ہو، چاہے وہ تنہائی کی صورت میں ہو۔ اس کی جتنی بھی صورتیں ہیں ان سب کو حضرت حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کھولتے ہیں۔ تو اس میں ایک یہ ہے کہ جب حقیقت کے ساتھ تم جڑ جاؤ گے، وہاں وابستہ ہو جاؤ گے، تو اس کے پھر کچھ رنگ ہیں جو تم پر کھلیں گے، کچھ اسرار ہیں جو تم پر ظاہر ہوں گے، کچھ انوار ہیں جن کا تم پر ظہور ہوگا۔ تو انہی چیزوں کو وہ کھول رہے ہیں اور دکھانا چاہ رہے ہیں اپنے سننے والوں کو بھی، اپنے پڑھنے والوں کو بھی۔ تو اس غزل کا آغاز کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں، صوفی بیا کے آئینہ صافست و جام را، کہ وہ شخص جو خود کو پاک کر چکا ہے مادی قدورتوں سے، نفسانی آلائشوں سے، اور وہاں سے پاک کر لینے کے بعد جس نے خود کو مزکا و مصفا کر لیا ہے، تو اب اس کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے صوفی آ جا اور ہمارا جام بھی دیکھ لے کہ وہ کتنا صاف ہو چکا ہے، ہمارے جام کا شیشہ بھی دیکھ لے کہ وہ کتنا پاک ہو چکا ہے، کتنی اس میں طہارت آ چکی ہے۔ فرماتے ہیں، صوفی بیا کے آئینہ صافست جام راہ، تا بنگرے صفائے میں لال فام راہ، تاکہ اس میں پڑی جو شراب معرفت ہے، جو گوڑی شراب ہے، جو حقیقت کے ساتھ پہنچی ہوئی معرفت ہے، اس کو دیکھ لے۔ وہ شراب معرفت جس کی وجہ سے ہم حقیقت تک پہنچ چکے ہیں، جس کے اثر میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، جس کے ذوق و شوق میں ہمارے شب و روز بسر ہو رہے ہیں، اس کو تو بھی دیکھ لے، اور تاکہ تمہیں اپنا صاف ہونا، پاک ہونا، اپنا طاہر ہونا بھی معلوم ہو جائے کہ تم وہاں خود میں کتنی طہارت پیدا کر چکے ہو، تم خود کو کتنا صاف کر چکے ہو۔ تو تم ابھی صوفی ہو، صافی نہیں بنے۔ تو ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ جب تک شراب معرفت، وہ لال فام راہ جو ہے، وہ تمہارے اندر نہیں آئے گی تو ابھی تم صوفی ہو، صافی نہیں بنے۔ تو جب صافی بن جاؤ گے، وہ کب بنو گے؟ جب یہ میں لال فام جو ہے، یہ شراب معرفت جو ہے، وہ تمہارے اندر اتر آئے گی، اور پھر اس کا اثر بھی جو ہے وہ ظاہر ہوگا۔ تو یہاں دعوت دے رہے ہیں ہر اس عابد کو، ہر اس زاہد کو جو کہ اپنے زہد پر اترا رہا ہے، جو کہ اپنے عابد ہونے پہ اترا رہا ہے، جس کو اپنی پاکی کے اوپر ایک تکبر اور ایک غرور جو ہے وہ آ گیا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ اس طرح کی پاکی جو ہے، اس طرح کی طہارت جو ہے، وہ خود کو پاک کرنا نہیں ہے، تو وہ بھی ایک طرح کا شر ہے جو کہ تمہیں محسوس نیکی کی صورت میں ہو رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب تک شراب معرفت تم میں نہیں آئے گی تو تم پاک نہیں ہوگے، وہ تم سے ظاہر نہیں ہوگی، تو تم چاہے جتنا بھی خود کو صوفی کہہ لو، تم ابھی صوفی نہیں ہو، تم ابھی صافی نہیں ہو۔ تو آؤ مجھ سے یہ نسخہ لے لو، آؤ مجھ سے یہ شراب معرفت لے لو، اور خود کو پاک کرنے کا جو طریقہ ہے وہ مجھ سے سمجھ لو۔ تو اس کی بھی دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ
مجھ سے سیکھو کہ خود کا آئینہ کس طریقے سے جلا پاتا ہے، خود کے آئینے کو کس طریقے سے وہاں پہ ظاہر کرنا ہے، وہاں سے کس طریقے سے چمکانا ہے، خود کا زنگ جو ہے کس طریقے سے اتارنا ہے۔ تو میرے پاس آؤ، میں تم کو بتاتا ہوں کہ یہ کون سا طریقہ ہے جس طریقے کو استعمال کرنے کے بعد تم اپنی اصل کو پہنچ جاؤ گے، تم اس کی معرفت کو پالو گے اور وہاں حقیقت کے ساتھ جڑ جاؤ گے۔ تو آگے اسی بات کو دوسرے شعر میں دہرا رہے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کی شراب معرفت جو ہے وہ پلاتے ہیں، وہ خود بھی پیتے ہیں اور وہ پلاتے بھی ہیں۔ تو اس کو فرماتے ہیں راز درون پردہ زرندان مست پرس کی حال نستی صوفیے عالی مقام راہ۔ تو فرماتے ہیں یہاں پردوں کے اندر پڑے ہوئے جو راز ہیں وہ ان مستوں سے پوچھ لو، ان مجذوبوں سے پوچھ لو، اس عالم تحیر میں پڑے ہوئے لوگوں سے پوچھ لو، اس عالم محویت میں پڑے ہوئے لوگوں سے پوچھ لو، اس حالت مست و جذب و مستی میں پڑے ہوئے لوگوں سے پوچھ لو، حالت سکر میں پڑے ہوئے لوگوں سے پوچھ لو، کی حال نیز صوفی عالی مقام راہ۔ تو فرماتے ہیں یہ وہ جو صوفی ہے وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا، یہ راز تب تک تم تک نہیں آیا ہوں گے جب تک وہ شراب معرفت تم تک نہیں پہنچے گی، اور پھر تم ان بندگان خاص کی صحبت میں نہیں چلے جاتے، ان کی نسبت میں نہیں چلے جاتے، ان اہل اللہ کے ساتھ تم تعلق نہیں پیدا کر لیتے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ تم جڑ جاؤ گے تو پھر وہاں پردوں میں پڑے ہوئے اسرار، وہاں پردوں میں پڑے ہوئے انوار وہ تم تک پہنچنے شروع ہو جائیں گے، تمہارے اوپر ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ اب یہ ہے کہ ایک تو یہ چیز بھی جان لو کہ یہ چیز جو ہے وہ بغیر واسطے کے نہیں ملنے والی، اس کا واسطہ بھی وہ اہل اللہ ہیں۔ یہ اگر تم جتنی بھی محنت کر لو، یہاں جتنی بھی ریاضت و عبادت کر لو، یہاں جتنا بھی تزکیہ و تصفیہ کر لو، جب تک تم ان اہل اللہ کی صحبت میں نہیں آتے، ان کے ساتھ وابستہ نہیں ہو جاتے، تو یہ شراب معرفت نہیں ملنے والی تمہیں، تم تک یہ انوار، یہ اسرار، یہ تجلیات نہیں پہنچنے والے۔ ہاں ان کے کچھ اثر تم تک پہنچتے رہیں گے، لیکن ان کو بھی تم سمجھنے سے قاصر رہو گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حقیقت کو واضح طور پر بیان کیا ہے، حقیقت کو محسوس کروایا ہے۔ تو وہاں یہ جو صوفی ہیں ان کے یہ مقام نہیں ہے، ان کی وہ پرواز نہیں ہے کہ وہ اس عالم میں چلے جائیں۔ تو وہ اپنے ہی جو تزکیہ و تصفیہ میں پڑا ہوا ہے اور جو ابھی خود کو ہی صاف کرنے میں لگا ہوا ہے، وہ تو ابھی زاہد ہے، ابھی عابد ہے، ابھی تو وہ اپنی زاہدانہ زندگی بسر کرنے پہ تلا ہوا ہے، ابھی عابدانہ زندگی گزارنے پہ لگا ہوا ہے۔ تو یہ سب چھوڑ دو، اس سے آگے بڑھو۔ جب تک تم میں اس سے آگے بڑھنے کا حوصلہ نہیں پیدا ہو جاتا، تم یہیں پر اٹکے رہو گے، تم یہیں پر رکے رہو گے۔ تو یہاں رکے رہنا یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یہاں تمہاری شعوری، قلبی اور روحانی جو کروٹ ہے وہ بہت ضروری ہے، اور وہ ہر لمحے میں بدلتی رہتی ہے۔ تو یہ تب ہوگا جب تم ایسے جو خدا مست ہیں، جو اس کی محبت میں وارفتہ زندگی بسر کر رہے ہیں، جو اس کے عشق میں موجزن ہو کر خود کو ایک عالم جذب و مستی میں رکھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ جڑ جاؤ تاکہ تم بھی حقیقت کو یہاں سے جان سکو۔ تو آگے فرماتے ہیں ان کا شکار کس نشود دام باز چیں کہاں جا ہمیشہ باد بدستس دام راہ۔
ہم فرماتے ہیں، یہاں فرماتے ہیں کہ ہم وہ عنقا جیسے لوگ ہیں جو کسی کے شکار میں نہیں آتے، جو کسی کے جال میں نہیں آتے۔ تو یہاں جو ہم پر جال ڈالے گا اس کے ہاتھ میں سوائے ہوا کے کچھ نہیں آئے گا، اس کے ہاتھ میں سوائے، یہاں دیکھیں گے وہ ہوا کو کنایتاً کس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں کہ ایک ہوا ہے جو اس کے ہاتھ میں آئے گی، جال جو ہے وہ ہم پر نہیں پڑے گا، وہ ایک ہوا ہے، اور ہوا بھی ایسی ہے کہ وہ جیسے کہ اس کے کسی کام کی نہیں، سوائے محرومی کے تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ تو یہاں ہم وہ عنقا ہے، ہم سے نسبت پیدا کر لو، ہم پہ جال ڈالنے کا کام نہ کرو، یہاں کوئی چال چلنے کا کام نہ کرو، یہاں نسبت جو ہے وہ روحانیت کو حاصل کرنا ہے، وہاں حقیقت کو جاننا ہے، نہ کہ یہاں عقل اور خرد کی جال میں پھنس کر وہ ہم لوگوں پر کچھ ایسے جال ڈالتے رہو۔ اہل اللہ پر ایسی کوئی زبان درازی نہیں کرتے، ایسی کسی سوچ کو نہیں لے کر آتے جہاں آپ خود پھنسے ہوں۔ وہ جال ایسا جال ہے کہ جس کے اندر آپ خود ہی آئیں گے، ایسے اہل اللہ جو ہیں وہ نہیں آئیں گے۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ من آزما تم میں ببریدم ز عافیت، کہیں دل نہاد در کف عشقت ز مام راہ۔ تو فرماتے ہیں جب سے ہم نے اس کے عشق کا دم بھرا ہے، اس کے عشق میں خود کو ڈال دیا ہے، تب سے عافیت کو، سکون کو، تسکین کو اپنے ذہن سے نکال دیا ہے کہ وہاں ہمہ وقت ایک درد ہے جو اب ہمیں پہنچے گا، وہاں ایک ہمیشہ کا غم ہے جو ہمارے اندر سے ابھر کے باہر آئے گا، وہاں ایک ہمیشہ سے جو طلب اور شوق اور ذوق کی کیفیات ہیں وہ ہم سے ظاہر ہوں گی۔ فرماتے ہیں جب سے ہم نے تمہارے عشق کو اپنے لیے چنا ہے، منتخب کیا ہے، تب سے ہم نے عافیت کو، سکون کو ہاتھ سے چھوڑ دیا ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ یہاں ایک نصیحت کر رہے ہیں یہاں آنے والوں کو کہ اس طرح جب چیزیں تمہارے ساتھ چلیں تو پھر ان میں چلتے رہنا ہوتا ہے، رکنا نہیں ہوتا۔ تو وہ اگر مستی تمہیں حاصل ہو جائے، وہاں وہ ایک کیفیت تمہیں حاصل ہو جائے کہ جو وجد کی صورت میں ہو، جو ایک کیف کی صورت میں ہو، تو وہاں کیا ہے، در بزمیں دور یک دو قدح در کشو برو، یعنی طمع مدارو وصال دوام راہ۔ تو فرماتے ہیں کہ ایسا کہ ہمیں دو ایک جام اور دے، اور تاکہ ہم وہ پی کر یہاں چلتے رہیں، اور اتنا چلیں کہ وہاں ہمارے اوپر جو چلتے ہوئے یہاں ہجر اور فراق کی جو صورتحال ہے وہ بھی اگر آئے تو وہ اثر نہ پڑے۔ تو یہاں ایک نصیحت کر رہے ہیں کہ دائمی وصال کو چھوڑ دو، دائمی وصال کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہاں جو ہجر اور فراق جو ہے، جو کہ قبض کی صورت میں بھی ایک سالک کے اوپر وارد ہوتا ہے، تو وہ بھی آئے گا۔ فرماتے ہیں اسی میں چلتے رہنا ہوتا ہے، ہاں تاکہ اس سے بھی آگے گزرنا ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں یہاں کہ وہ شراب معرفت لو ان بندگان خاص سے، ان اہل اللہ سے، اور اس کی مستی میں یہ سفر کرتے چلے جاؤ، اور وہاں جو ایک دائمی وصال ہے اس کو اپنے ذہن سے نکال دو، کیونکہ دائمی وصال کی جو تمنا ہے یا جو وہ آرزو ہے وہ بھی اس سفر کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے، کہ جب تمہیں شاید وہ شیطان کی طرف سے ایک
وسوسہ ڈال دیا جائے کہ تم وہاں ایک دائمی وصال حاصل کر چکے ہو، تو کسی چیز کو اس طریقے سے جب شعور حاصل کر لیتا ہے، تو جب شعور اس چیز کو سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی کسی تصور کو یا ایسی کسی چیز کو مکمل طور پر اپنی گرفت میں لے آیا ہوں یا لا چکا ہوں، تو پھر اس کے اوپر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ دائمی وصال جو ہے وہ ایسے ہے کہ اب کوئی چیز جو ہے وہ تم نے حاصل کر لی ہے، تو اب اس کی جو کشش ہے وہ کم پڑ گئی ہے۔ تو یہاں جو چیزیں ہیں جتنی لا حاصل رہیں گی اس کے اندر اتنی ہی کشش رہے گی، یعنی کہ یہ وہ لا متناہی سفر ہے کہ جس میں تم دائمی وصال کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو وہ اسی وجہ سے ہے کہ تمہارے اندر جو محبت اور اس کے عشق کی جو کشش ہے وہ برقرار رہے، اور تم ہر روز ہم وقت اس کو حاصل کرنے کی جستجو میں لگے رہو۔ تو آگے فرماتے ہیں، اے دل شباب رفتو نچیدی گلیز عمر، پیرانہ سرمکن ہنر ننگو نام را۔ تو فرماتے ہیں کہ یہاں کتنے لوگ ہیں جن کی جوانیاں جو ہیں وہ گزر گئے، لیکن یہاں آ کر وہ اس جو انہیں زندگی ملی تھی، اس زندگی کے اس درخت سے کوئی ایک پھول بھی جو تھا وہ نہ چن سکے، نہ توڑ سکے۔ تو اب بڑھاپے میں یہ امید رکھنا کہ یہاں ہمیں کچھ انعام مل سکے گا یا یہاں کچھ ہمیں شہرت مل سکے گی، تو ایسا نہیں ہوتا۔ زندگی اگر عملاً بسر کر رہے ہو، یہاں زندگی کو اس کے دیے گئے جتنے معیارات ہیں اس میں سے قدرے ان کو پورا کرتے ہوئے گزار رہے ہو، تو وہاں کچھ ایک پھول بھی تمہارے ہاتھ میں آ گئے تو ایسے ہے کہ جیسے تمہیں اپنی زندگی گزارنے کا جو ثمر ہے وہ مل گیا۔ تو زندگی کو ایسے نہ گزارو، فضول مت گزارو کہ بعد میں تم پچھتاتے پھرو۔ تو زندگی کو گزارتے ہوئے اس میں سے کچھ پھول چنو جو روحانیت کی صورت میں ہوں، جو تمہاری شعوری جو تصدیقات ہیں ان کی صورت میں ہوں، حاصلات ہیں ان کی صورت میں ہوں، جو قلبی واردات ہیں ان کی صورت میں، وہ جو پھول ہیں اگر وہ تمہارے ہاتھ آ گئے، ان میں سے ایک پھول بھی تمہارے ہاتھ آ گیا، تو یہاں جیسے کہ تمہارے آنے کا جو مقصد تھا وہ تمہیں مل گیا، حاصل ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ اب ساری عمر جوانی جو تھی وہ ویسے بسر کر دی، اور بڑھاپے میں اب یہ امید رکھنا کہ اب ان میں سے کچھ چیزیں مجھے مل جائیں گی، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو آخر مقطع میں فرماتے ہیں، حافظ مرید جام جمست اے صبا برو، وز بندائے بندگی برساں شیخ جام را۔ تو اے صبا جا بتا دے کہ ہم بھی جام جم کے مرید ہیں، وہ جو ہمارا محبوب حقیقی ہے اس کی طرف سے ملنے والی جو شراب ہے ہم اس کے پینے والے ہیں، اس کو اپنے اندر اتارنے والے ہیں، اور ہماری اس بندگی کو اس کے حضور جا کے پیش کرتے کہ جو عبادت ہم نے اس کی شراب معرفت کو پی کر کی ہے وہ اگر قبولیت میں آ جائے تو ہماری بھی نجات کا راستہ جو ہے وہ بہتر ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک حضرت حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ملنے والے ان فیوز و برکات کو سمیٹنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔